نمبر 49. آیت نمبر ہے 28. آیت نمبر ہے 28. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. صدق اللہ مولانا العظیم. ان آیات کے نازل ہونے کا سبب یہ بنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت بلال، حضرت خبیب اور دو صاحب اور ہم بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں مکہ کے ایک سردار آئے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہم آپ کی بات سن سکتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھ سکتے ہیں، اگر یہ غلام یا آزاد کردہ غلام آپ کے پاس نہ ہوں. ان کے پاس بیٹھنے سے ہماری توہین ہوتی ہے اور یہ ہمارے ہم پلہ لگتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا ہو سکتا ہے کہ شاید میں ایسا کر لوں، اس لیے نہیں کہ جو میرے پاس بیٹھے ہیں یہ حقیر ہیں تو بناؤذ باللہ، اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ شاید یہ جو سردار ہیں یہ میرے پاس بیٹھ کر اللہ کی بات کو قبول کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم نے یہاں خطاب کرتے ہوئے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی. اور قرآن کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہو، بعد والوں کے لیے نہ ہو. اس لیے اصل میں یہ ہدایت تو ہر مسلمان کو ہے. کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ اپنے آپ کو رکھیے، روکے رکھیے، بٹھا کے رکھیے، مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام کس کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں. آپ ان سے نظریں نہ پھیریں، آپ ان سے نظریں نہ پھیریں. کیوں؟ اگر ایسا ہو گیا تو یہ دنیا طلبی ہے اور اللہ تعالیٰ کو دنیا طلبی پسند نہیں ہے. آپ حضرات کو پتہ ہے اکثر انبیاء علیہ السلام سے اسی طرح کے مطالبات کیے گئے. 12ویں پارے میں حضرت نوح علیہ السلام کا، اور وہاں بھی یہ کہا گیا کہ آپ کے پاس بیٹھنے والے جو لوگ ہیں یہ بہت کمی گھٹیا لوگ ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے صاف کہہ دیا میں اگر ان کو اٹھا دوں اپنے پاس سے تو میں کہاں پناہ پکڑوں گا، میرا اللہ مجھ سے کیا ہو جائے گا؟ ناراض ہو جائے گا. اصل میں اس کے پیچھے انسان کی ایک بہت بڑی غلطی ہے. ہم نے بڑا انسان اور چھوٹا انسان کا معیار جو طے کیا ہے نا، ہمارا معیار اللہ کو پسند نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا انسان ہونے کا، چھوٹا انسان ہونے کا معیار کچھ اور ہے، اور ہم انسانوں کے یہاں یہ معیار کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں انسانوں کی قدر و قیمت بنتی ہے اوصاف، خوبیاں، کمالات، کردار و اخلاق سے۔ بھئی اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ شخص بڑا ہے جس کے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں، جس کے اندر خوبیاں بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں مالی حیثیت کی وجہ سے تو کسی کا مقام اور مرتبہ طے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں معیار اور ہے، ہمارے یہاں معیار اور ہے۔ ہمارے یہاں معیار یہ ہے کہ جناب جو صاحب مال ہو، صاحب ثروت ہو، ہم کہتے ہیں بہت بڑا شخص ہے۔ اب گرتے 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 یہ گراوٹ اتنی آ گئی ہے۔ پہلے زمانے میں علماء، اہل علم میں مقام اور مرتبہ اس عالم دین کا ہوتا تھا جو قرآن و سنت کا ماہر ہو، باعمل ہو۔ اور اب ہمارے یہاں بھائی معیار پتہ کیا ہے؟ اب ہمارے یہاں معیار وہ ہے کہ صحیح عالم وہ ہے جس کے ساتھ 7-8 چمچے ہوں، ان سب کے پاس موبائل ہو، وہ جوتا بھی پہنے تو اس کی 400 تصویریں اتریں، وہ ابھی نکلے نہ کہ سوشل میڈیا پر طوفان برپا ہو جائے۔ اب سارے لوگوں نے، میں سچ بات عرض کروں، ہم ادھر ادھر اجلاسوں میں اب جانے کو جی نہیں چاہتا۔ ہر ایرے غیرے کے ساتھ 3 بندے موبائل لیے پھر رہے ہیں، وہ کبھی ادھر کی تصویر، کبھی ادھر کی تصویر۔ اور بھئی یہ کیا ہو گیا؟ تمہارے یہاں صرف فضیلت کی یہی چیز رہ گئی ہے، صرف فضیلت کی چیز یہی رہ گئی ہے، بڑے بڑے القاب، بس گاڑی۔ تو یہ معیار انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان معیاروں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس لیے اب صورتحال یہ ہے، اگر کسی سے اس طرح کے بندے سے پوچھ لیا جائے نا کہ موبائل کے کیمرے سے ہٹ کر بھی کوئی نیکی ہے تمہارے پلے، موبائل کے کیمرے سے ہٹ کر بھی کوئی نیک کام کرتے ہو؟ اور ایسے ایسے جھوٹ میں خود دیکھا، میں نے خود دیکھا، کونے میں کھڑے ہو کے، وہاں 3 بندے ہیں، چوتھا میں ہوں، کونے میں کھڑے ہو کر 6 تصویریں اترائیں اور فیس بک پر آ گیا ایک عظیم الشان پروگرام میں شرکت۔ بھائی سن لیں، 4 بندوں کا کیا؟ عظیم الشان پروگرام میں شرکت۔ بندہ کہتا ہے بھئی جب تم اتنے جھوٹ بولو گے، تم اتنے جھوٹ بولو گے، یہ جھوٹ نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک خاتون سے کیا فرمایا تھا جنہوں نے اپنے بچے کو کہا تھا تجھے چیز دوں گی، وہ فلاں، صحیح حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا تم دو گی؟ انہوں نے کہا نہیں، فرمایا یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو کیا ہے؟ یہ تو جھوٹ ہے۔ ایک عظیم الشان، اور اس پر اللہ معاف فرمائے، اس سوشل میڈیا نے تو ہمارے اخلاق، ہمارا اخلاص، اس کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اب تو یوں لگنے لگ پڑا کہ شاید ہر کام ریاکاری کے لیے ہی ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص دے، اللہ تعالی ہم سب کو کیا دے؟ اخلاص دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے حبیب، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ بھائی پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یہ کوئی وجہ ہی نہیں تھی کہ مالدار جو ہیں وہ قریب ہوں گے، غربا جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ دور ہوں گے۔ اب ہمارے یہاں، میں بعض باتیں کھل کر نہیں کہتا، اب ہمارے یہاں یہی مصیبت آ گئی ہے۔ دینی جماعتوں میں بھی ہمیشہ قربانیوں میں غربا ہوتے ہیں، بعد میں سرمایہ دار لوگ آ جاتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں میں بھی ہمیشہ شروع میں غربا ہوتے ہیں، بعد میں مالدار آ جاتے ہیں۔ میں نے تو بڑے اہم سے اہم مقامات پر دیکھا ہے کہ غریبوں کو پوچھنے، کل ایک جگہ بیٹھے تھے، بات ہو رہی تھی فلاں کسی شخصیت کی کہ جناب وہ ٹائم نہیں دیتے۔ میں نے کہا 1 منٹ کی بات ہے، ٹائم کیوں نہ دے؟ کوئی سرمایہ دار دیکھو جس کے پاس کوئی ڈالا ہو، کوئی 2 لاکھ کا ہدیہ دے سکتا ہو، دیکھیں 1 منٹ میں ٹائم ملتا ہے۔ اب ہمارے یہاں یہ بہت، میں کیا عرض کروں، معیار، اقدار بہت گر گئی ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کیا فرما رہی ہے؟ اے نبی جی آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے، یہاں سب بھائی ترجمہ تو کرو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو روکے رکھیے۔ صبر کا معنی کیا ہے بھائی؟
ہاں اپنے آپ کو روکے رکھیے، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ۔ یوں نہیں کہا نبی جی جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں ان کو اپنے پاس بلائیے، ان کو اپنے پاس بٹھائیے، نہ یہ نہیں کہا نبی جی آپ خود اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس روکے رکھیے، یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ، صبح کو بھی، والعشی، شام کو بھی، یریدون وجہہ، وہ لوگ صرف کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وہ جو مشہور واقعہ ہے سیرت کی کتابوں میں کہ رسول اللہ مسجد میں کچھ اصحاب صفہ مخلصین بیٹھے قرآن کی دین کی تلاوت کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرماتے، حکم ہوا آپ کے شاگردوں کی ایک جماعت باہر بیٹھی ہے، ان کے پاس تشریف لے جائیے، ان کے پاس جا کر بیٹھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس تشریف لے گئے، وہ اصحاب صفہ تھے جن کے جسموں صرف ستروں کے اوپر ہلکے ہلکے کپڑے تھے۔ اللہ کے نبی آنے کی وجہ سے ایک دوسرے کی اوٹ میں پردہ کر رہے تھے کہ جسم پر پورا لباس نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم دین سکھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کس لذت سے اور کس کیفیت سے حضور نے فرمایا ہوگا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے کہ خود نبی کو حکم دیا گیا ہے کہ میں ان کے پاس جا کر بیٹھوں، میں ان کے پاس کیا کروں۔ آج جناب اگر مجھے نا یہاں کا کوئی بڑا آدمی اپنی فرنٹ سیٹ گاڑی پر بٹھا کے ڈسکے کا چکر لگا لے، 3 دن میرے پاؤں نیچے نہیں لگیں گے، جناب میں فلاں کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ میں کس کے ساتھ بیٹھا ہوں؟ فلاں کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ سچی بتائیے بھائی، آپ کا تو مجھے پتہ نہیں، میرا تو یہی حال ہے۔ اگر ہم کسی متقی فقیر بندے کے ساتھ مسجد کے صحن میں 2 منٹ بیٹھیں، جس کا کوئی شمار نہیں ہے لیکن ہے متقی، ہم کبھی فخر سے کہیں گے میں اس شخص کے پاس بیٹھا ہوں؟ نہ بھائیو، زمین کے اوپر کے معیار اور ہیں، زمین کے نیچے کے معیار اور ہیں۔ میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں جب تک ہماری یہ دنیا کی آنکھ کھلی ہے یہاں کے معیار اور ہیں، آنکھ بند ہونے کے بعد کے معیار اور ہیں، آنکھ بند ہونے کے بعد کے معیار۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمار بن یاسر سے محبت نہیں نہ کرتے تھے، مکہ کے غریب ترین آدمی ہیں۔ ابو ذر غفاری سے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاؤ تھا۔ کیا تھا؟ لگاؤ تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ ایسے متقی پرہیزگاروں کو ساتھ رکھا جو اللہ کے مقرب بندے تھے، بھائی جو کیا تھے؟ اللہ کے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، ان آیات نے مجھے اور آپ کو یہ سمجھا دیا اللہ تعالیٰ کے یہاں قدر و قیمت دنیاوی قد کاٹ سے نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں قدر و قیمت بھائی کس سے لگتی ہے؟ اوصاف سے، کمالات سے، کردار سے، سیرت سے، تواضع سے، اخلاص سے، للہیت سے، خشیت سے۔ اس لیے ذرا الفاظ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَاصْبِرْ، نبی جی آپ روکے رکھیے اپنے آپ کو، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، یریدون وجہہ، اور وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے اپنی نظریں نہ ہٹائیے، ان سے اپنی نظریں نہ ہٹائیے۔ اگر ہٹ گئی تو کیا ہوگا؟ تُرِيدُونَ وَجْهَ، ایسا نہ ہو کہ کبھی آپ دنیا کی زینت کو چاہنے والے بن جائیں، کبھی آپ دنیا کی زینت کو چاہنے والے۔ وَلَا تُطِعْ، اور آپ نہ اتباع کیجئے، نہ پیروی کیجئے، من، اس شخص کی، اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ نبی جی اس بندے کے ساتھ نہ چلیے، اس کے ساتھ یہ رانہ نہ رکھیے، اس کی اتباع نہ کیجئے، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے کیا کر دیا؟ وہ بجھا ہوا دل ہے، پاس بیٹھنے والوں کو بھی بجھا دے گا، وہ بجھا ہوا دیا ہے، اس سے روشنی نہیں ہوگی۔ آپ ان لوگوں کے پاس بیٹھیے جن کے دلوں میں بھائی کس کی یاد ہے؟ اللہ کی یاد ہے، اللہ کی یاد ہے، اس سے آپ کے دل پر انوارات منتقل ہوں گے۔ اس لیے زندگی میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا جن کے پاس بیٹھنے سے آدمی کے ایمان میں تازگی آئے، عمل میں چستی آئے، علم میں اضافہ ہو،
بھائی علم میں کیا ہو؟ اضافہ ہو، جس کے پاس بیٹھنے سے غفلت دور ہوتی ہو، جس کے پاس بیٹھنے سے ہمیں یوں لگے کہ اللہ نے میرے فہم اور شعور میں اضافہ کیا ہے، جن کے پاس بیٹھنے سے بندہ کو یوں لگے کہ بھائی میرے اندر خامیاں بہت ہیں، جس کے پاس بیٹھنے سے اپنے گناہوں کی طرف نظر جائے، اپنی خامیوں کی طرف توجہ جائے، جس کے پاس بیٹھنے سے عمل میں بہتری آئے، جن کے پاس بیٹھنے سے بھائی کس میں بہتری آئے؟ عمل میں بہتری آئے، تقوی میں بہتری آئے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا، اور آپ نہ اتباع کیجئے اس شخص کی کہ ہم نے غافل کر دیا ہے اس کے دل کو عن ذکرنا، اپنی یاد سے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ خواہشات کا پجاری ہے، اس کے پاس نہ بیٹھیے۔ میں نے کئی سال پہلے کی بات ہے، مجھے ایک سفر میں کچھ دوستوں کے پاس ساتھ جانا تھا، یہاں سے ایک جگہ گئے تو وہ رستے، ان کی اپنی بھی قیمتی گاڑی تھی، اور رستے میں مسلسل گاڑیوں پہ تبصرہ ہوتا گیا۔ مجھے اس دنیا کا پتہ نہیں، فلاں گاڑی اتنے کروڑ کی ہے، فلاں ایسی ہے، اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خوبی۔ جا کے ظہر کی نماز پڑھی نا، تو نماز میں بالکل جی نہیں لگا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یار زور لگانے کے باوجود بھی نماز میں کوئی توجہ پیدا نہیں ہوئی۔ اگرچہ میں صرف سننے والوں میں تھا، چونکہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں تھا۔ نماز کے بعد تھوڑی سی توجہ گئی، چونکہ مسلسل ایک دنیا کی ایک چیز کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے اثرات ہیں کہ نماز میں توجہ نہیں رہی۔ توبہ اور استغفار کیا، توبہ اور استغفار کیا۔ ان چیزوں کے بھائی بہت اثرات ہیں، ان چیزوں کے کیا ہیں؟ بہت اثرات ہیں۔ آپ چند دن مالداروں کے پاس بیٹھ جائیے، دیکھیے ذرا ناشکری کی کیفیت کہاں پہنچ جائے گی۔ آپ کو تو یوں لگے گا میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ آپ 8-10 دن گزاریں گے نا، آپ ہو سکتا ہے اللہ سے شکوے کرنے لگ جائیں۔ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے نہیں فرمایا کہ دین میں اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھو اور دنیا میں اپنے سے کم درجے والوں کے ساتھ بیٹھو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کا وہ میں بہت مرتبہ آپ کو سناتا ہوں، بڑے تابعی ہیں، تبع تابعی ہیں، امام ابو حنیفہ کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں، امام بخاری کے دادا استاد ہیں، یہ صحاح ستہ کے ساری مصنفین واسطوں کے ساتھ ان کے شاگرد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرمایا کہ میں جس محلے میں رہتا تھا وہ مالداروں کا تھا، مجھ سے زیادہ مالدار تھے، مجھے یہ لگتا تھا میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ جب میں نے اپنے اس مرض کو پکڑا، آج تو ہم بدلتے ہیں نا مکان محلے کسی اور وجہ سے، ہمارے اسلاف ایسے بھی ہوئے ہیں، اس خامی کی وجہ سے میں نے پھر وہ مالداروں کا محلہ چھوڑا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں پھر اپنے سے کم درجے والے لوگوں کے محلے میں جا کے آباد ہو گیا، اور میں نے محسوس کیا مہینے 2 مہینے میں میرے اندر شکر کا جذبہ بڑھ رہا کہ یا اللہ آپ نے تو مجھے بہت کچھ دیا، یا اللہ آپ نے تو مجھے کیا دیا ہے؟ بہت کچھ دیا ہے۔ اس لیے فرمایا وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، ان لوگوں کا معاملہ تو بہت حد سے بڑا ہوا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، آپ کہہ دیجئے یہ سارا حق آپ کے پاس، آپ کے رب کے پاس سے آ رہا ہے۔ لوگوں تم تک حق بات پہنچ چکی ہے، اب اپنے اختیار کو استعمال کرو۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، اپنے اختیار کو استعمال کر کے جو چاہے ایمان لے آئے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اپنے اختیار، اپنے فہم اور شعور کو استعمال کر کے جو چاہے کفر کرے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے، أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، اگر میں محاورتاً ترجمہ کروں، جو ان کو دائیں بائیں سے گھیر لے گی، احاطہ کر لے گی۔ ایسی آگ، جس طرح قلعہ جو ہے، جس طرح یہ گھر، یہ مسجد اندر بیٹھنے والوں کو دائیں بائیں سے گھیرے ہوئے ہے، ہم نے جہنم کی ایسی آگ پیدا کی ہے کہ جہنمیوں کا فرش بھی آگ کا ہوگا، دیواریں بھی آگ کی ہوگی، چھت بھی کیا ہوگی؟ چاروں طرف سے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، ہمارے یہاں اردو میں جو استغاثہ ہوتا ہے نا، عدالتی لفظ قانونی بولا جاتا ہے، اسی سے نکلا ہے۔ اگر وہ مدد مانگیں گے، یغاثوا بماء، ان کی مدد کی جائے گی ایسے پانی سے، کالمہل، وہ تیل کے نیچے جو گند بچ جاتا ہے نا، گرم تیل کے نیچے کھولتا ہوا میلا کچیلا، اوپر سے گرم کھولتا ہوا وہ گند،
ایسے پانی سے ان کی کیا کریں گے؟ یشوی الوجوہ، جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا، جو ان کے چہروں کو جلسا دے گا۔ بئس الشراب، یہ بدترین پانی، یہ کیا ہے پینے کی؟ اس سے بدترین کوئی پینے۔ وساءت مرتفقا، اور وہ رہنے کی بدترین جگہ ہے، وہ رہنے کی بدترین جگہ ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی میری آخری بات میں عرض کروں، آپ علیہ السلام کے صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سے جنت اور جہنم کی تفصیلات کو سن کر اتنا مستحضر کیا، پھر اسی کا نتیجہ تھا دنیا سے جاتے جاتے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم جنت کی خوشبو سونگ رہے ہیں۔ وہ مشہور انصاری صحابی، جب غزوہ احد کا مشکل مرحلہ آیا، کسی کو کسی کی خبر نہ رہی، بھگدڑ منتشر کیفیت پیدا ہو گئی، پھر بڑی مشکل سے حالات سنبھلے، دوبارہ جنگ ہاتھ میں آئی، قابو میں آئی، کفار بھاگ گئے، اپنے شہداء زخمی ساتھی بکھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کرو؟ سب کو جمع کرو۔ اب اللہ کے نبی فلاں کا پتہ کرو کدھر ہے، فلاں دیکھو کدھر ہے۔ تو ایک انصاری صحابی کا نام لیا، فلاں کو دیکھو، فلاں نہیں نظر آ رہے کدھر ہے، جو کہ اللہ کے نبی مہربان شفیق باپ سے زیادہ عام کوئی بادشاہ تو نہیں تھے۔ اب ایک صحابی کو کہا فلاں انصاری کو دیکھو، دیکھتے دیکھتے آپ میدان احد، آپ حضرات جو وہاں گئے ہیں بہت بڑا، دیکھو احد کے کنارے میں کوئی بندہ زخمی حالت میں پڑا، ان تک پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا، دیکھا کہ موت و حیات کی کیفیت میں ہے، بس روح پرواز کرنے والی، اللہ کے نبی کا سلام پہنچایا اور پوچھا، اللہ کے نبی نے آپ کا حال پوچھا ہے کیسے ہو؟ انہوں نے کہا جی دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن اس طرح کہ احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، جنت کے مناظر دیکھ رہا ہوں، یعنی یوں جا رہا ہوں کہ اب مدینہ کا منظر دھندلا رہا ہے اور آگے والے جو منظر ہیں وہ چمک رہے ہیں، آخرت دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے بھائی قرآن کریم کی ان آیات کو غور سے پڑھنا، اس طرح پڑھنا کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہو جائے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وساءت مرتفقا، وہ جو جہنم جو ہے وہ رہنے کی کیا ہے؟ بدترین جگہ ہے۔ اب آگے پھر اہل ایمان کا قرآن نے تذکرہ کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔